السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور پرنور، شافع نشور، رب کے محبوب، دانع غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکہ، سیاح لامقہ، سید انس و طا، میر تابہ، سرنشین مہوشہ، ماہ خوبہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شب عشرہ کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے آواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مشائخ کالپی کانفرنس میں آپ سب کی شرکت باعث سعادت و نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری حضور کے وسیلے سے کالپی کے مشائخ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اجلاس کلکتہ کے ان تمام قادری مریدوں اور غیاث ملت کے غلاموں کی محنت اور دینی خدمات کا نتیجہ ہے، جو اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمیں روحانی اور قلبی سکون فراہم کرتی ہے۔ لیکن کالپی شریف کے مریدوں کی ذمہ داریاں یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی ہمیں اور کام کرنا ہے۔ کالپی کے ان بزرگوں کی عظیم خدمات دینیہ کو سب کو بتانا ہے اور ان کے مشن کو عام بھی کرنا ہے۔ میرے جد امجد دادا کے عشق رسول کا فیضان اور شاہ فضل اللہ کے فضل کو بھی گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ میرے والد اور میرے نانا نے مجھ سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، میں ان پر کھرا اتروں اور مسلک اعلی حضرت کا ہر جگہ عام کر سکوں۔ کالپی شریف کا ایک اہم پیغام بہت اختیار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دور پرفتن میں پھر سے صحابہ اور اہل بیت کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالپی شریف اس کے خلاف ہے۔ کالپی کے بزرگ کل بھی اہل سنت تھے، آج بھی اہل سنت ہیں۔ اسی لیے میں فقیر افضل قادری کہتا ہوں، نہ صحابہ اہل بیت سے الگ ہے اور نہ اہل بیت صحابہ سے الگ ہے۔ ان دونوں سے وہ الگ ہے جو ان کے درمیان فطرت کی بات کرتا ہے۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دکھائے مسلکی کردار کھل کر سامنے آئے، دکھائے مسلکی کردار کھل کر سامنے آئے، دکھائے مسلکی کردار کھل کر سامنے آئے، رضا سے ہے جسے بھی پیار کھل کر سامنے آئے، رضا سے ہے جسے بھی پیار کھل کر سامنے آئے، رضا سے ہے جسے بھی پیار کھل کر سامنے آئے، اور رہے اوقات میں اپنی ہر ایک سنی نما سنی، رہے اوقات میں اپنی ہر ایک سنی نما سنی، کرے نہ پیٹھ پیچھے وار کھل کر سامنے آئے، کرے نہ پیٹھ پیچھے وار کھل کر سامنے آئے۔ رہے اوقات میں اپنی ہر ایک سنی نما سنی، کرے نہ پیٹھ پیچھے وار کھل کر سامنے آئے، اور حسینی ہوں یزیدی بھیڑیوں کا ڈر نہیں مجھ کو،
حسینی ہوں، یزیدی بھیڑیوں کا ڈر نہیں مجھ کو، ہر ایک کمزر فنا ہنجار کھل کر سامنے آئے، ہر ایک کمزر فنا ہنجار کھل کر سامنے آئے۔ اور محبت ہے اگر تاج الشریعہ سے تو چپ کیوں ہے، محبت ہے اگر تاج الشریعہ سے تو چپ کیوں ہے، کرے بھی عشق کا اظہار کھل کر سامنے آئے، کرے بھی عشق کا اظہار کھل کر سامنے آئے۔ اور غیاث الدین فضل اللہ کا بیٹا حسینی ہے، غیاث الدین فضل اللہ کا بیٹا حسینی ہے، کہے گا حق چلے تلوار یا خنجر نکل آئے، کہے گا حق چلے تلوار یا خنجر نکل آئے، کہے گا حق جلے تلوار یا خنجر نکل آئے۔ حضرات محترم، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، امید کی کرنیں دم توڑ رہی تھیں، معاشرتی ناہمواریوں نے کھلتی کلیوں کو کمہلا دیا تھا، ماؤں کے کلیجے چھلنی تھے، درندوں نے اپنی زندہ بچیوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیا تھا، احساس انسانیت مر چکا تھا، شرک نے عقیدے کی بزم کو ویران کر ڈالا تھا، معبودان باطلہ کے آگے جبی کا وقار لٹ رہا تھا، بے حیائی کا ماحول تھا، شراب عام تھی، طہارت عنقہ تھی، فکر میلی تھی، نظر پر اگندہ کردار کی چمک مانند تھی، افکار پر برسوں کے غبار نے بسیرا کر رکھا تھا، انسانی قبا تار تار تھی، بانی خصلتیں تمغے افتخار تھی، طاقتور غریب کی عزت کا سوداگر تھا، بازار دنیا میں عصمتیں نیلام تھی، کوئی دکھی دلوں کا سہارا نہ تھا، گھٹی گھٹی فضا تھی، کائنات بہار کو ترس رہی تھی۔ حضرات محترم، یہ نظام قدرت ہے، اندھیروں کے بعد اجالوں کا دور آتا ہے، فضا کے بعد بہار، ظلم کے بادل چھٹتے ہیں تو اجالے کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں۔ انسانیت کے لیے سب سے محب دور کیا آیا کہ رحمت الہی جوش پر آئی، ایک ایسی صبح نمودار ہوئی جس نے انسانیت کو نہال کر دیا، انہیں بھیجا گیا جن کی آمد کا سبھی کو انتظار تھا، جن کے لیے بزم کائنات سجائی گئی تھی، جس ذات کے لیے کونین کی تخلیق ہوئی تھی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، پھر ان کے پاس تشریف لائے جب وہ انہیں جانا، انہیں مانا، ان سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ عزیزان محترم، 12 ربیع الاول کی صبح تھی جب انسانیت کا نصیبہ بیدار ہوا، قسم خدا کی ایسی صبح کبھی نہ آئی جس کے دامن سے احسان کا سویرا طلوع ہوا، زمانہ پرنور ہو گیا، بزم ہستی نکھر گئی، جان رحمت کے نغمے گونجنے لگے، فلک کی رفعتوں اور زمین کی تنہائیوں میں شعرا ہونے لگا، رفعت ذکر پاک کا یہ عالم کے رب کریم شان بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مقام محبوبیت کی رفعتوں کو باور کرایا جا رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، انقلاب آ گیا، پتھر دل موم ہونے لگے، توحید کے نغمے گونجنے لگے، خدا کے بادل چھٹ گئے، آلودہ دل مثل آئینہ ہو گئے۔ اللہ اللہ، تبھی تو میرے اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، جس سبحانی گھڑی چمکا پیدا اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشائخ کافی کانفرنس۔ کردار دمکنے لگے، افکار چمکنے لگے، اطوار مہکنے لگے، مرجھائی کلیاں کھل اٹھی، ٹوٹے دل جڑ گئے، ڈالیاں جھولنے لگی، کلیاں کھلنے لگی، صبح امید نمودار ہو گئی، شام غم چھٹ گئی، پزمردہ چہرے گلاب ہو گئے، قطرے آفتاب ہو گئے، قطرے گوہر بن گئے، انسانیت کو رسوا کرنے والے عزتوں کے سفیر بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، تھمی تھمی ہوائیں مشکبار ہو گئیں، خزاں کے نشانات مٹ گئے، گلشن ہرے بھرے ہو گئے، بلبلیں چہکنے لگی، قمریاں نغمہ سرا ہو گئیں، توحید کے نغمے بلند ہونے لگے، بستیوں میں بسنے والے ہمدوش ثریا ہو گئے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں سے ہمدوش ثریا کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نور کے باڑے بٹنے لگے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی کامل کہ اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی، انبیاء کا آنا جانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لیے تھا، وہ آئے تو کائنات کا نکھار بن کر، بزم ہستی کی بہار بن کر، کونین کا وقار بن کر، غمگین
دلوں کا قرار بن کر قیامت تک انہی کا سکہ چلے گا، اولین و آخرین انہی کے کرم خاص سے حصہ پائیں گے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، انہی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھے رضا، پیارے رضا، امام اہل سنت نے اپنے آفاقی سلام میں رحمت قرین صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رحمت اور شمع بزم ہدایت کہا۔ اس کو کیا خوب کہا، اس لیے کہ وہ رحمت کی جان ہے، وہ کیا آئے رحمتیں چھا گئیں، زحمت کا دور رخصت ہوا، بہار ہی بہار، رونق ہی رونق، بزم ہدایت کی آخری شمع ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء کے نور سے اولین و آخرین روشن ہو رہے ہیں، اور بزم محشر آپ ہی کے نور اقدس سے روشن ہوگی۔ کونین میں بہار آپ ہی کے وجود اقدس کا صدقہ ہے، ان عظمتوں سے، ان بہاروں سے جلنے والے جلتے رہیں، عظمتوں کا نغمہ بلند ہوتا رہے گا۔ توہین رسالت کے مرتکب اہل مغرب سے ہو یا کسی خطے سے، ان کے مکر و فریب کے غبار چھٹ جائیں گے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و نگاہ جگمگا جائیں گے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی قندیل تاکہ قلب مومن پر فروزہ رہے گی، ہر صبح ان کی رفعت شان کا نیا نظارہ ایمان کو تازگی بخشے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہر آن عظیم رب نے اپنے محبوب کو عظمتیں دی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند بھی فرمایا۔ آپ کو آخری میں بھیجنا تھا لیکن بھیجے جانے کا ذکر پہلے سے ہوتا رہا، انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے ذکر کی محافل سجاتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتے ہوئے گویا ہوتے ہیں، اور ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ قرآن مقدس میں آپ کی اداؤں کا ذکر ہے، بے مثالی و بے نظیری کا ذکر ہے، جود و سخا شان کریمی کا ذکر ہے، حسن پاک کا ذکر ہے، ادب و احترام کے پہلو بھی ہیں، بارگاہ ناز کی تعظیم و تکریم بھی سکھائی گئی۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عہد و پیمان کا قرآنی انداز دیکھیے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیجئے، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ نبی جو ان کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ قرآن مقدس نے نور پاک کا ذکر کیا، ساتھ ہی آمد کی تابہ بیان کی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ولادت، تشریف آوری اور بھیجے جانے کا ذکر بھی فرمایا۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، محبوب پاک خوشخبری دیتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، شاہد مبشر ہیں، چمکتے آفتاب دمکتے ماہتاب، جن سے جہاں روشن ہوا، جن سے ایمان ملا، جن سے قرآن ملا، اللہ کی معرفت اور رضا الہی کا حصول ہوا۔ سنیے کیسی دل پذیر ایمان افروز صدا آ رہی ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، خوشخبری دیتا، حاضر و ناظر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جہاں رحمت ہوگی برکتوں کا نزول ہوگا، ایمان کی بہاریں ہوں گی۔ اسی لیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجانا اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر پاک کی ترغیب بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا بیان بھی۔ قرآن مقدس کا کیسا پیارا انداز ہے رفعت ذکر کا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ اس مبارک ارشاد کے پس منظر مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک فکر انگیز اقتباس یاد آ رہا ہے، جسے یہاں اس امید سے ذکر کر رہا ہوں کہ دلوں کے کان سے سنا جائے گا، عمل کے کام پر آویزہ کیا جائے گا، تفکر کی بزم میں پڑھا جائے گا۔ محبوب بھی کیسا، جانے ایمان وکان احسان، جن کے جمال جہاں آرا کی نظیر کہیں نہ ملے گی، اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر
ہاتھ کھینچ لیے کہ پھر کبھی ایسا نہ ملے گا. کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا. کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا. تم راتوں دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو اور وہ شب و روز تمہاری بخشش کے لیے گریاؤ ملول ہے. اللہ کے فضل سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فضل بھی ہے, نعمت و رحمت بھی ہے, بلکہ جان رحمت جان نعمت ہے. نعمتوں کے شکر بجا لانے والوں کے دلوں کا نغمہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نعمتوں کے ملنے پر خوشی منائی جاتی ہے اور شرعی طریقے پر خوشی منانا قرآنی مقصود بھی ہے اور ایمانی نقاضہ بھی. تم فرماؤ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے. یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. نعمتوں کے ملنے پر خوشی منائی جاتی ہے اور نعمت و رحمت کے ملنے پر اظہار و تشکر بجا لائے. وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنی زندگی کا ثبوت دیتی ہے اور نعمت و رحمت کے ملنے پر خوشی منانا دین فطرت سے وابستگی کا اظہار ہے. اسی لیے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. نعمتوں کا چرچا کرنے والے مقبول ہو جاتے ہیں. بارگاہ الہی میں ان کی آرزو قبول, ان کی آخرت بھی روشن, دنیا بھی ایمان کے نور سے معمور. آپ بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارفتہ ہو جائے. زبان پکار اٹھے گی, عقیدہ عقیدت کی معراج ہوگی. بقول سیدی سرکار اعلی حضرت, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. وما علینا الا البلاغ. زندہ باد زندہ باد. خدا میدان ہو تو ہر کوئی سکتے میں رہتا ہے. خدا میدان ہو تو ہر کوئی سکتے میں رہتا ہے. سب ہونا چاہیے کہ شیر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. پالتا تو ہے کتا اپنے بچوں کو, کتا اپنے بچوں کو پالتا ہے. شیر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. یہ شہزادہ شیر کانتی ہے.